کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. جبکہ عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ بات رکھی نا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں. خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے اندر فرمایا تھا قال انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے. یہاں پر واضح طور پر آپ خود بیان فرما رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے نہیں؟ پھر عیسائیوں نے آگے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آگے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے جو قواری بطول عذرا کی طرف، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا عنہا، ان کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے القاء کیے گئے. نصارہ یہ سن کر بہت غصے کے اندر آئے. نصارہ نے جو نجران کے عیسائی تھے نا، وہ بڑے غصے کے اندر آئے اور کہنے لگے یا محمد آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بغیر باپ کے انسان کو پیدا ہوئے تھے دیکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کر رہے ہو نا، تم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا. تم تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کر رہے ہو، تم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہو، تم اللہ کے بیٹے کو بنا رہے ہو. یہ عیسائیوں کے بڑے مخصوص نظریات ہیں، اور ان کے نظریات کی جو تائید کرتا ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے. اور ہماری نوجوان نسل اللہ تعالیٰ معاف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل صرف اپنی یاری کو نبھانے کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ہر طرح کے دوست بن جاتے ہیں. کوئی کسی کا عیسائی دوست بن گیا، کوئی کسی کا قادیانی دوست بن گیا، کوئی کسی کا جناب جو دو نصارہ سے کوئی کسی کا دوست بن جاتے ہیں نا. تو ہم اپنے دوستوں کی خاطر اپنا تن من دھن ہفتہ کے مذہب تک کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی انہوں نے بھی اپنا مذہب چھوڑا ہے. یہ ہمارے لیے نفرت ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے. محبوب نبی علیہ السلام واضح طور پر فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور پیدا بھی کس سے کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے آدم علیہ السلام کا جسد بنایا گیا. تو پھر خالق کائنات کو تو اتنی حاجت نہیں ہے. رب کائنات نے لفظ کن فرمانا ہے. کیا کہنا ہے؟ لفظ کن فیکون، بس ہو جاتا ہے. رب نے فرمانا ہو جا، بس ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مالک نے لفظ کن فرمانا ہے اور وہ آگے سے وہ ہو جاتا ہے. ثم قال له كن فيكون، پھر اس نے فرمایا ہو جا تو بس فوراً ہو گیا. اب یہ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح. کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام صرف بغیر باپ کے نہیں، بغیر ماں کے صرف مٹی سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر باپ اور بغیر ماں کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. اور کیا فرمایا رب کائنات؟ ثم قال له كن فيكون، پھر رب نے فرمایا کن ہو جا، فیکون بس ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے میرا رب. جس رب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے. ان کے نظریات اگر سنو نا، ان کے عقائد سنو تو کانوں کو ہاتھ لگانے پڑیں گے. اس قدر ان کے غلط نظریات ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اسلام جیسا سونا دین عطا فرمایا اور مسلم گھرانے کے اندر ہمیں پیدا ہوا. الحمدللہ ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ خالق کائنات سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصاکم به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سبحان اللہ. شورا کے اندر اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی
کا حکم اس نے نوح کو دیا. سبحان اللہ. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. آگے فرمایا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی کیا کیا نا، یہ وہ بات نہیں کہ وہی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو کی گئی. اور آگے فرمایا وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہ وہی بات ہے کہ جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. سبحان اللہ. اس کا حکم ہم نے کس کو دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. پھر فرمایا وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سبحان اللہ. وہی بات ہے، یہ وہی ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور آخر میں پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن باتوں سے تم انحراف کیے رہتے ہو، جن باتوں کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی وحی کی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو بھی وحی کی. سبحان اللہ. یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ نبی علیہ السلام کو وحی کی. اور آگے فرمایا ولا تتفرقوا، اور تم تفرقے کے اندر نہ جاؤ. سبحان اللہ. تم تفرقے کے اندر نہ جاؤ. تفرقے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دی، سبحان اللہ، پھر ہمیں تفرقے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس حوالے سے مولا کے ارشاد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جماعت جو ہے یہ رحمت ہے. بے شک جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے. اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. بے شک جو بندہ جماعت سے ہٹ جاتا ہے، تفریق اختیار کر لیتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اس بندے پر عذاب کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا فرمایا کہ جماعت کیا ہے؟ رحمت ہے، اور تفریق کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. اور فرمایا خلاصہ اس سارے یہ پوری آیت کریمہ جو پڑھی ہے نا، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول دین میں تمام مسلمان خواہ کسی